اور یا لائیو ٹرانسمیشن پہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے انشاءاللہ رات کو جو ہے لائیو ٹرانسمیشن جاری رہے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لوکل نمبر جو ہے وہ جاری کریں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنا نام وغیرہ جو ہے وہ اس میں لکھوا سکیں۔ ابھی بھی آپ چاہیں گے تو آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور یہ روح پرور مناظر جو ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے ان کو دیکھنے میں بھی، اور اگر ظاہر ہے ہدایت ٹی وی آپ کی مدد کرے گا اور سارا دن جو ہے وہ آپ کو کوشش کرے گا کہ لائیو ٹی وی جو ہے وہ دکھاتے رہیں اور آپ کو بتاتے رہیں۔ ایک نوحہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں، تیر پر تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، ہم نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، ہم نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، مجھ کو پہچانو ذرا ظالموں سوچو سمجھو، مجھ کو پہچانو ذرا ظالموں سوچو سمجھو، مجھ کو مہمان بنا کر یہ دغا دیتے ہیں۔ ایک کال شامل کریں گے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے بات کرنی تھی ہدایت چینل پر۔ جی آپ آن ایئر ہیں، لائیو ہیں، پروگرام صبح کام میں شامل ہیں۔ جی بہن، آپ کا نام؟ میرا نام سلمہ ہے، میں بیلجیم سے بات کر رہی ہوں۔ جی سلمہ بہن۔ جی میں بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، علی بھائی جو عراق میں دکھا رہے تھے اس وقت، تو میں بے حد خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں لگ رہا تھا میں وہیں پر ہی موجود ہوں، میں وہیں پہ کھڑی ہوں، میں جا نہیں سکی آج تک، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا میں سب کچھ وہاں پر دیکھ رہی تھی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا۔ میں اتنی دعائیں دینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو، میں نے یہی دعا کی ہے کہ اللہ کرے آپ کا اتنا چینل چلے از غیب سے، مولا امام زمانہ آپ کی ایسی مدد کرے کہ ساری زندگی اللہ کرے یہ چینل کبھی بند نہ ہو، جس طرح ہم اس سے فیض اٹھا رہے ہیں پروردگار ساری زندگی اس سے فیض اٹھائیں، پروردگار ہم لوگ اور آپ لوگ کو سب کو زندگی دے، صحت دے، اتنا دے کہ گھر سے باہر ہو آپ لوگ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، آپ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں سب۔ آمین آمین سبحان۔ بہت شکریہ سلمہ بہن آپ کا، آپ نے بہت جو خوشی حوصلہ ہوئی افزائی مجھے، کی میں ہے ہماری، بتا اور نہیں سکتی، بہت اچھا لگا مجھے۔ بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ، آپ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، خاص طور پر ہم بار بار اپنے جو ٹیم ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ہدایت کے ناظرین کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور انشاءاللہ وہ یقیناً ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ کے چینل کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، آمین کہ پروردگار آمین جانتا ہے میں پاکستان سے جب سے یہاں 3-4 سال سے آئی ہوں، لگاتار میں نے جب سے یہ چینل دیکھنا شروع کیا، مجھے بے انتہا پسند ہے آپ لوگوں کا پروگرام، جتنے بھی پروگرام آتے ہیں سب بہت بہت اچھے ہوتے ہیں، مجھے بہت پسند آتے ہیں پروگرام، اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں اس پروگرام کی، مجھے اس وقت اتنی شدت سے، میں کیا کبھی پوری زندگی میں نے جب سے آج تک کبھی کال کرنے کی ہمت بھی نہیں کی، پہلی بار کی ہے میں نے، لیکن جیسی کہ فوراً مل بھی گئی، اس لیے کہ مجھے بہت بہت اچھا لگ رہا تھا، میں اتنی دعا کر رہی تھی کہ مولا ہم بھی انشاءاللہ ضرور جائے گا، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اس سال ہم بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نہیں وہاں پر پہنچے ان کو بھی ان کے لیے سبب بنائے، اور ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ سب جو ہیں امام کے روزے پر جو ہے وہ حاضری دے سکیں۔ بہت شکریہ سلمہ بہن، آپ کا بہت اچھا لگا ہمیں آپ کا کال کرنا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی بالکل، ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گی ہمارے تمام ڈائریکٹرز کا، جنہوں نے ہدایت ٹیم کا، جنہوں نے ان کی کاوش سے، جن کی کوشش سے ہم لائیو جو ہے وہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ دیکھ پا رہے ہیں کربلا سے، اور یہ ایک احساس ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ جب لائیو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اور اپنی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو وہ چہرے جو آپ کے سامنے روزانہ ٹی وی پر آتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھتے ہیں وہاں پر تو آپ کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر موجود ہیں اور ہم بھی ان سے دور نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی ناظرین، علی بھائی اور اسد بھائی اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ تمام ناظرین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی ہم لوگ اپنے ناظرین کو دعاؤں میں نہیں بھولتے۔ آپ بھی ہدایت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں
مت کبھی بھی بھولیں، اور دعا کیجئے کہ ہدایت ٹی وی کو اللہ تعالیٰ ترقی مزید عطا فرمائے اور اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ صحیح کر دے، اور تمام مشکلات جو ہیں وہ دور کر دے، اور ہدایت ٹی وی کو ضرورت نہ پڑے اپیلیں کرنے کی اور جو ہے وہ ریکویسٹ کرنے کی اپنے ناظرین سے کہ وہ اس کی جو تمام فائنینسز ہیں اس کو پورا کرنے میں مدد کریں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نوازے، اور یقیناً نوازے کا، محمد و آل محمد کے صدقے اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا، کیونکہ ہدایت ٹی وی کی یہ کاوش، ہدایت ٹی وی کی یہ کوشش جو ہدایت ٹی وی کرتا ہے اپنے ناظرین تک بہترین سے بہترین آل محمد کی محبت کی نشریات لانے کے لیے، ایسی مجالس لانے کے لیے جن میں ہمیں علم ملتا ہے، جن میں ہمیں فہم ملتا ہے، جن میں ہمیں عقل ملتا ہے، جس میں ہمیں شعور ملتا ہے، نہ کہ صرف اور صرف جو ہے وہ صرف جسے آپ کہہ سکتے ہیں صرف خالی باتیں نہیں ہوا کرتی، ایسی مجالس جو ہمارے دلوں پر ایسا اثر ڈالتی ہیں، جو ہمارے دماغوں پر ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں انہی کی راہ پر چلنا ہے، یہی صحیح راستہ ہے، اور یہی انہی کے کہے ہوئے راستوں پر چل کر ہی ہم اپنے ایمان کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ ایک اور کال کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان سے خرم حیدر بول رہا ہوں جی۔ جی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں، اور آپ نے بہت دور سے ہمیں کال کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ وہ کربلا میں جو لائف آپ کا پروگرام چل رہا ہے جی وہاں پہ دعا کروانی تھی، تو پرسوں انہوں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نام لکھوا سکتے ہیں۔ جی بالکل لکھوائیے، آپ اپنا نام لکھوا دیجیے۔ جی میں نے یہ کروانی ہے اپنی والدہ کے لیے اور وائف کے لیے۔ جی خرم حیدر نام ہے میری۔ جی والدہ کو شوگر ہے، اچھا، اور وائف ہے وہ میری بیمار رہتی ہیں کافی، ان کے لیے خاص دعا کروانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کی دعا جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ آپ کا بھائی، بہت شکریہ۔ اور علی بھائی تک جو ہے ہم آپ کی جو یہ دعا ہے وہ پہنچا دیں گے، اور وہ امام کے حضور اس کو پیش کر دیں گے۔ خرم حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی والدہ اور وائف کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، بلکہ آپ کے پورے خاندان کی، آپ کی اپنی صحت اور تندرستی کے لیے یقیناً اللہ تک جو ہے آپ کی جو مراد ہے وہ براستہ محمد و آل محمد پہنچے گی تو کس طرح سے قبول نہیں ہوگی، جو اللہ کو سب سے پیارے ہیں دنیا میں بندے، اور خاص تو آپ کے لیے کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ اگر ناظرین آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کروا دی جائے تو آپ اپنا نام جو ہے وہ ہمیں لکھوا سکتے ہیں، اپنا نام ہمیں شامل کروا سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اس کی ذات پہ بھروسہ، اور جن لوگوں کو ہم مانتے ہیں، جن ہستیوں کو ہم مانتے ہیں، اور جن کی بتائے ہوئے راستوں پر، جن کی بتائے ہوئے حق والے راستوں پر ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں ان کے واسطے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہت عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سے بہت محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزیز رکھتا ہے، وہ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری اولاد ہیں، وہ اولاد جس کو حضور پاک ایک کال جو ہے وہ شامل کریں گے، پھر جو ہے مزید بات چیت کرتے ہیں۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون علی مدد، کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ عطیہ بول رہی ہوں لندن سے۔ جی عطیہ بہن، دعا کے لیے کہنا ہے۔ جی عطیہ بہن ضرور، کیوں نہیں کہیے۔ میرے نام لکھ لیں، میرے والد، میرے ہسبینڈ کے والد کا، جی ہم سب کے لیے نا جو مرحومین ہیں ان کے لیے، اور ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے، ہمیں بھی نصیب ہو۔ آپ جی بالکل، تو پلیز ہم میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے، میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کا لکھ دیں۔ جی آسیہ میرا نام اور میرے ہسبینڈ کا نام لیاقت علی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور میرے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ آباد رکھے کہ آپ لوگ اتنا ہمارے لیے کرتے ہیں۔ میں نے آج فرسٹ ٹائم کال کی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ریگولرلی کال کرتے رہا کریں، اس طرح سے ہمیں بھی احساس رہتا ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں۔ اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اور یہ جو علی بھائی سارے وہ ادھر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، اور سب کو بار بار جانے کی، اور ان کے صدقے ہمیں بھی جانے کی توفیق ہو۔ آمین، ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ادھر روتے ہیں، ادھر سارا کرتے ہیں، تو وہ کتنی خوش قسمت ہیں جو ادھر جا کے تو پرسہ دے رہے ہیں۔ تو جی بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی آپ کی، اور اپنی دعاؤں میں ہدایت ٹی وی اور ہم سب کو بھی شامل رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، جن لوگوں نے نہیں ابھی تک وہاں تک پہنچے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے گا، بس یہ اس کی مصلحت ہوتی ہے ہر کام میں۔ تو بہت شکریہ آپ کا آصف۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے جی،
جی ناظرین، ابھی آپ کو اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ لائیو رات کے جو تھے وہ بھی آپ کو رات کے جو لائیو کے مناظر تھے وہ آپ کو دوبارہ دکھائیں گے تاکہ آپ دوبارہ جو ہے وہ والی احساس اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران حیدر نقوی بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی عمران بھائی، جی سب سے پہلے تو میں آپ کو تمام شیعان حیدر کرار کو امام حسین کی پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جی ہم بھی آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور مجھے اپنے لیے دعا کروانی تھی کربلا میں، اگر آپ جی مہربانی کر بالکل، کے کیوں نہیں میسج بھیج دیجیے۔ جی یہ ہماری سعادت ہے، اور بتائیے آپ۔ جی میرا نام عمران حیدر نقوی ہے، اور میں ایک مطلب کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں، تو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، تو مہربانی فرما کے وہاں پہ دعا کروا دیجیے گا۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً امام حسین علیہ السلام کے صدقے جو ہے ان کی وساطت سے جو ہے ان کے وسیلے سے آپ کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو صحت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور، ہماری سب کی دعائیں، ہدایت ٹیم کی دعائیں، اور عمران صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد مکمل صحت یاب کرے گا۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ ایک اور کال جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، کیا میں بول سکتا ہوں لائیو ٹی وی پہ؟ جی جی بالکل، آپ اپنا نام بتائیے گا پلیز۔ میرا نام تصدق رضوی ہے۔ تصدق رضوی ہے، جی 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 فرمائیے۔ میں بات کروانے میں آپ کو۔ جی آپ آن ایئر ہیں، آپ بات کر رہے ہیں ہدایت ٹی وی پر۔ اچھا جی، میں ایک دو تین مصرے سنا سکتا ہوں؟ جی جی بالکل سنائیے، بالکل سنائیے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مظلوم میں کربلا پہ واجب ہے سب کا رونا، واہ، مظلوم میں کربلا پہ واجب ہے سب کا رونا، بے شک بے شک موسم ہے خود خدا کے دیکھو انہیں نہ کھونا، بے شک۔ ابلیس کا معلم تخت نبی پہ قابض، لعنت کرتا خود ہی اپنے گلے میں پہنا، بے شک۔ سینوں پہ اپنے خنجر ہم نہ چلائیں کیوں کر، سینوں پہ اپنے خنجر ہم نہ چلائیں کیوں کر، دربار ہو یزیدی زینب کا اس میں جانا، دربار ہو یزیدی زینب کا اس میں جانا، کیا انتہا ستم کی اب ہو چکی ہے رضوی، کیا انتہا ستم کی اب ہو چکی ہے رضوی، لاشوں کو ظالموں نے سینے میں تھا پرونا، مظلوم کربلا پہ واجب ہے سب کو رونا، موسم ہے خود خدا کے دیکھو انہیں نہ کھونا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اور ناظرین ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا چینل ہے کیا؟ نام ملا آپ جی آپ کا چینل ہے کیا تھا؟ وہ بتا رہے تھے روحانی لائدے سے۔ جی وہ اس وقت اس پروگرام میں تو نہیں ہو سکتا، آپ ایسے بہت سارے پروگرام جو ہیں باقی دن میں شامل ہوتے رہتے ہیں، آپ اس میں کال کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین جو ہے پروگرام اس لیے آج تھوڑا جلدی ختم کروں گی میں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان مناظر کو دیکھ سکیں، زیادہ سے زیادہ ان روح پرور مناظر کو دیکھ سکیں اپنے اندر، آپ ان کو ایبزارب کر سکیں اور خود کو محسوس کر سکیں کہ آپ امام کے پاس چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ فیلنگ جو ہے ہم سب میں اس وقت موجود ہے، اور ایک احساس ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے جو ہمارے دلوں میں محبت ہے وہ ہمارے امام تک پہنچ رہی ہے۔ اور آپ جو ہے دعاؤں کے لیے آپ کال کرتے رہیے گا، اور آپ کی جو لائیو جو جی، اور ابھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مولانا غلام حسین عدیل جو ہیں وہ 1 بجے جو ہے وہ 40 کے اعمال لائیو کروائیں گے، آپ اس میں شامل ہوئے گا، اور ساتھ ساتھ اپنے نام بھی لکھوا سکتے ہیں جو دعائیں کرنا چاہتے ہیں۔ لائیو آپ کو شام کو پھر جو ہے یہ نشریات جو ہیں وہاں سے عراق سے ڈائریکٹ جو ہے پیش کی جائیں گی۔
اور ابھی ہم جائیں گے، آپ سے میں اجازت اس لیے چاہوں گی کہ ابھی تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں رات کو جو ہم نے آپ کو دکھائی لائیو نشریات، اس کو جو لوگ جو نہیں دیکھ پائے، جو اس کو محسوس نہیں کر پائے، جن کو موقع نہیں ملا، وہ لکی ہیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے یہ موقع مل سکے گا، ہم سب جو ہے اس کو دوبارہ دیکھ سکیں گے اور دوبارہ اپنے اندر وہ جو اطمینان اور سرور ہے اس کو محسوس کر سکیں گے۔ جی ناظرین، میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے 40 کی تاریخ کے اوپر ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، پروگرام میں آپ کو دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ قبلہ وہ چیز تو بیچ گفتگو میں ہماری رہ گئی کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کا جو سمندر ہے، اور میں یہ ابھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ابھی آیا ہوں کہ ابھی اب لوگوں کے لیٹنے کی بھی جگہ جو ہے وہ مشکل سے ان کو مل پا رہی ہے، کیونکہ سڑکیں فٹ پاتھ تک بھر گئے ہیں۔ اور ایک طرف آپ کا وہاں پر حسینیہ الپاکستانیہ ہے، وہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو اکوموڈیٹ آپ نے کیا ہوا ہے، زوارین کی خدمت وہاں ہو رہی ہے، اپنی آنکھوں سے سارا دیکھا ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ کیا ان تمام چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں جو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا، آپ نے کیا کیا چیزیں وہاں پر فیس کی، کیا کیا دیکھا ہے آپ نے اس میں؟ دراصل صدام کے زمانے میں تو زائروں کا بہت ہی کم یہاں آنا ہوتا تھا، پابندیاں تھیں، جلوسوں پر پابندیاں تھیں، موقع پر پابندی تھی، مجالس پر پابندی تھی، لیکن اس کے فال کے بعد جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو 2003 سے یعنی ہر سال یعنی لوگ ملینز میں جو ہے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی میں ہمارے جو پاکستان کے زائرین ہیں وہ بھی انڈیا کے زائرین، پاکستان کے، افریقہ کے، ویسٹرن یورپ کے، امریکہ، کینیڈا، سب جگہ کے زائر جو ہے ان کا آنا یہاں شروع ہوا۔ تو یہاں بالکل اسی ٹلہ زینبیہ کے پاس حسینیہ الپاکستانیہ کی جو سید حیدر شاہ مرحوم کی وقف کی جگہ تھی، وہاں جو ہے ہم نے ایک کلینک اور حسینیہ بھی بنایا تھا زائرین کی خدمت کے لیے۔ تو زائرین کی جو یہ آمد ہے اور ان کی جو ماشاءاللہ جوک در جوک اور سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ان کے لیے رہائش کی مشکلات ہوتی ہیں تو اور میڈیکل کی، تو اس سلسلے میں ہماری جو کلینک ہے اگرچہ یعنی وہ ہاسپٹل نہیں ہے، لیکن کلینک کے لحاظ سے ہم ان کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، اور رہائش کے لحاظ سے جتنا ہماری سکت ہے اس لحاظ سے یعنی ان کی رہائش کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ہم آئندہ آنے والے حالات ہیں اور اس فیوچر جو پلان ہیں، اس میں ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے ان کی رہائش کے لیے۔ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کل بھی زیارت میں مشغول تھا، میں ادھر مولا عباس اسلام کے حرم کی جانب گیا تو میں نے کوئی مختلف جگہوں پر اپنی مختلف کاروانوں کو دیکھا ماتم کرتے ہوئے، وہ تمام پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے۔ تو جیسے آپ نے کہا نا کہ مطلب رش میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں اپنے جس طرح سے ایرانیوں کے زیادہ موقعات ہیں، زیادہ مواقع ہیں، زیادہ حسینیات ہیں، زیادہ ان کے مسافر خانے ہیں، تو ہمیں بھی اس طرح متوجہ ہونا پڑے گا کہ ہمارے لوگ بھی آ کر، شدید سردی بھی ہوتی ہے اس وقت بھی، دن اگرچہ گرم ہے مگر رات ٹھنڈی ہو گئی ہے اس وقت، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ جو فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں بہت زیادہ فیوچر پلاننگ کرنی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں کتنا تیزی سے اس پہ ورک کرنا ہوگا؟ جی، اس کے لیے بہرحال یہ ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے جو ہمارے پاکستان کے متمول گھرانے ہیں یا جو مستغنی ہیں، ان لوگوں کو علماء کی سربراہی میں یعنی فیوچر پلان بنانے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ تھوڑی سی 40 کی ایسے کی تاریخ کے اوپر بات ہوئی، یہ تمام چیزوں پر بات ہوئی کہ مخصوصی کا اس کے اندر اتنا ولولہ کیوں ہے۔ ایک چیز اور ہے، مطلب دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ پہلی چیز یہ کہ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو ہم نہ لوگ ٹھنڈ کو
خاطر میں لے کر آتے ہیں، نہ گرمی کو لاتے ہیں. اور ایسی فیملیز جو کہ بہت ویل آف ہیں اس وقت مولا کے حرم کے سامنے سے فٹ پاتھ پہ چند گز کی جگہ پر وہ چاہتے ہیں بس بیٹھے رہیں، ہم یہاں پر مخصوصی ضرور کریں. وہ کیا چیز ہے جو ان کو اس کام پہ آمادہ کرتی ہے، اور ایسی کیا چیز ہے جو دشمن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پیسے پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے مگر وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے؟ یہ کیا وجوہات کیا ہیں؟ دراصل یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت. ان سے اپنی وابستگی رکھنا. تو یہ وہ وابستگی ہے اہل بیت سے، یہ وہ عشق ہے اہل بیت سے، یہ وہ محبت ہے اہل بیت سے کہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ عشق اہل بیت میں، محبت اہل بیت میں، عشق حسین میں ان کو نہ اپنی سردی کا فکر ہے، نہ گرمی کی فکر ہے، نہ بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان، ہر شخص جو ہے اس محبت حسین میں، اس عشق حسین میں آگے آ رہا ہے. ویسے میں ایک چیز سوچ رہا تھا قبلہ کہ آلریڈی ایران کے بارڈر سے اور مختلف جگہوں سے یہاں پر لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں سے پیدل ایک سیلاب، انسانی سیلاب کربلا میں داخل ہو رہا ہے. کربلا اتنی بڑی نہیں ہے، تو یہ کہاں جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ معجزات کیا ہیں؟ یہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور ہمارے ائمہ طاہرین کے فرمان کے مطابق ہر قدم پر خداوند عالم ان زائرین کو، ان عشق سے بھرپور مومنین کو ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے. تو یہ اس محبت اور اس ثواب کی خاطر اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تجدید عہد کی خاطر یہ آتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سے مہران بارڈر سے کھولتے ہیں تو وہاں سے وہ ان گنت لوگ ہیں جو کہ جب ہم پہلے آ رہے تھے تو ہم اگر اس راستے سے آئے تھے بائی روڈ تو یاد ہے تو 7,000 کے بعد ہمارا نمبر تھا اور ایک پیدل لوگوں کا سیلاب چل رہا تھا. حالانکہ اس وقت اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جو اب پچھلے سال آئی اور اس سال اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. جی تو یہ کس طرح سے مینیج ہو رہا ہے، پانی وغیرہ کا کیا مینیج ہے، مطلب یہ کس طرح سے کرتے ہیں، اس بارے میں آپ چونکہ یہاں پر کافی عرصے سے ہیں اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہاں ایک قربانی کا جذبہ ہے، یہاں ایک خدمت کا جذبہ ہے کہ جتنی بھی خدمت ہو سکے زائر کی یعنی کی جائے. لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، لوگ جو ہے کھانوں کے ہر قسم کے کھانوں کے سٹال لگاتے ہیں، یعنی پکوان پکاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں. اور خود گورنمنٹ بھی اور جتنے بھی یہ ادارے ہیں یہ سب ادارے کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اس کوآپریشن کے ساتھ بہرحال چونکہ خدا بند عالم کا بھی ایک کرم ہے، ائمہ طاہرین کا کرم ہے کہ آپ جس جگہ جائیں کسی چیز کی کمی نہیں. بلکہ ہم نے خود یہ دیکھا کہ جیسے آپ نے کہا ہمیں مختلف جگہوں پر انہوں نے محسوس کیا کہ ہم شاید پردیسی لگ رہے ہوں گے ان کو، تو وہ آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ایک رات ہمارے گھر قیام کر لیں. آپ خستہ معلوم ہوتے ہیں، آپ ایک رات ہمارے گھر پہ جا کے آپ آرام سے کھانا کھا لیں، چین سے لیٹ لیں، پھر چلے جائیے گا. ہم کربلا کے لیے چل دیے ہیں ایک رات میں. پھر میں نے اس کے ہاتھ میں دیکھا کھانا تھا، تو اس نے کہا میں کھانا لیے کھڑا ہوں، اگر آپ کوئی گھر نہیں جاتا میرے تو میں کھانا ہی کھلا دوں اس کو. تو اس کو ہم نے بہت جو ہے وہ سینے سے لگایا، آنکھیں بھر آئیں سب کی جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے کہ خدا تمہارے اس کاوش کو، تمہاری اس نیت کو اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول کرے. کیونکہ ہم عازم سفر ہو چکے تھے، ہم اپنی ایک ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ، کیونکہ ہمیں راستے میں جو ہے وہ تمام مسیرے کو کور بھی کرنا تھا. جو اور مومن و مومنات جو یورپ میں وغیرہ اور مختلف سعودیہ جیسی جگہوں پر جہاں پر اتنے شیعہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے ان عزاداری کو بہم ہدایت ٹی وی کے ذریعے سے وہاں پر پہنچانا تھا. تو ہماری اور ذمہ داریاں بھی تھیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو کور کریں. ہم نے اس سے معذرت چاہی. یہ ایسا ہمارے ساتھ کوفے میں بھی ہوا، ایسا نجف سے نکلتے وقت بھی ہوا، ایسا کربلا میں بھی ہوا. تو بالکل آپ نے جیسے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی حوالے سے ظاہر کی کچھ خدمت کر دوں. جی اور اس کے پیچھے مطلب وہی کھاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، جناب زہرا سلام اللہ کی ذات ہے. آپ یہاں پر کافی عرصے سے ہیں، تو جب جیسے ہی یہ زمانہ گیا ہے صدام کا، اور اس کے بعد پہلا عاشورہ آیا، اور اس کے بعد تو وہ کیا والہانہ
عشق تھا جو آپ نے دیکھا، میں چاہوں گا وہ ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں۔ جی، والہانہ عشق میں تو خود یہ مجمع شاہد ہے کہ ہر سال زائرین کی زیادتی، حتیٰ کہ یعنی اوائل میں یہاں جو ہے انفجارات بھی ہوئے تاکہ اس مجمع کو روکا جائے، لیکن ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ زائرین کی زیادتی ہوئی اور زائرین اسی طرح سے، اسی عشق اور محبت میں اسی طرح سے زائر آ رہے ہیں، اور یہ زیادتی میں سمجھتا ہوں کہ ہر سال زیادہ ہو۔ یہ غالباً 2004 میں 7 دھماکے ہوئے تھے شاید۔ جی جی بالکل، عاشورہ والے دن یہاں پر جی جی عاشورہ والے دن بہت ساری شہادتیں ہوتی ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس قوم کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھوڑی سی سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں، چونکہ بڑا اچھا ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور زبان کے اعتبار سے جو ہمارے ہندوستان، پاکستان کے دنیا بھر میں اردو سمجھنے بولنے والے لوگ ہیں ان تک بات پہنچے گی۔ ایک کالر کو بھی پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انٹرنیٹ کی شاید پرابلم ہے، ہمارے پاس آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ آپ سلام کر سکتے ہیں اپنے مولا کو، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ دوبارہ سے جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں کال ملانے کی، چونکہ یوزر اتنا یہاں بزی ہو گیا ہے۔ اگر کیپیسٹی اگر 1-2 ملین کی ہے تو یہاں پر اس وقت 30 ملین لوگ آ چکے ہیں، تو تمام انٹرنیٹ فیسلٹیز اور آپ کی جو ہے موبائل سروسز بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ خدا اجر دے، آپ شامل ہوئے پروگرام میں، تو آپ بالکل آپ حرم آپ کے سامنے ہے اور آپ نے نیت کی، کوشش کی، بہرحال آپ دوبارہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ، کہ بات ہو رہی تھی کہ جو اچانک سیاسی صورتحال پہ ہم آئے کہ آپ یہاں پر تمام چیزوں کا مشاہدہ بالکل شافی آپ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب اس وقت پورا شرق و غرب مل کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے ہمیں کوشش کی کہ ان کو ختم کیا جائے انفجارات کے ذریعے سے، جیسے آپ نے کہا، اس سے پہلے سوئی چاقو کے دور تھے، فائرنگ کے دور آیا، ہر طرح کر کے دیکھ لیا، نہیں ہو سکا۔ تو اب ان کی نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور اس کا کیوں اثر نہیں ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات یہ کہ خود خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور ہدایت کو بجھا دیا جائے، لیکن یہ ہدایت خداوند عالم خود گائیڈ کرتا ہے، اور اس ہدایت کے لیے خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو خلق کیا، انبیاء کی اوصیاء کو خلق کیا، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدایت کو کا دروازہ کھولا تاکہ لوگ جو ہے گمراہی اور ضلالت سے نجات پا جائیں، تاکہ لوگوں کا تزکیہ قلوب ہو، تزکیہ نفس ہو۔ تو یہ زیادتی جو ہے ہدایت کی طرف، یہ ایک خدائی طاقت ہے، ایک خدائی امر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ اس ہدایت کی طرف آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر کہ جہاں پر ہم بات سے بات آگے نکل گئی تھی، میں اس نقطے کو وہاں پر پک نہیں کر پایا تھا کہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ جیسے آپ نے کہا کہ جناب زینب سلام علیہ نے خطبے میں اشارت فرمایا تھا کہ تو ہمارے پیغام کو، تم ہماری وحی کو معطل نہیں کرا سکتا، بالکل، تو ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ ہمیں ایک اور کال ہمارے ساتھ شامل ہو رہی تھی، مگر ناظرین چونکہ اس وقت اتنا بزی ہے کہ وہ کال جو ہے وہ لگتی ہے اور کٹ جاتی ہے۔ آپ بہرحال ٹرائی کرتے رہیں، اگر لگ جاتی ہے تو ہم آپ کا سلام جو ہے وہ شامل کریں گے، اور منو بھی آپ کا سلام آپ نے نیت کی ہے آپ کے امام تک پہنچ جائے گا۔ تو شہزادی نے فرمایا تھا، یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ تمہارے پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک سکتا، اور اس زمانے میں نشریات کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی نشریاتی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اب اس وقت اس بیان کو، اس جملے کو بہت واضح طور پر ایک بڑے کینوس کے تحت سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم دکھا سکیں کہ سامنے ہمارے یہاں پر پورے عرب کا میڈیا ہے، پورے عرب بھر کا شیعہ میڈیا اس وقت موجود ہے، اور اس کی جو تنظیم ہے، اس کے گورنمنٹ آف عراق کی طرف سے ہمیں بھی جو ہے وہ اسپیشل اس کا پرمٹ دیا گیا ہے، ہمیں بھی کارڈ ایشو کیے گئے ہیں،
ہم بھی ان تمام سائٹس کے اوپر جا کر وہاں سے جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں تمام عزاداری کے مناظر کو وہاں پہنچا سکتے ہیں. تو یہاں پر اب اس جملے کو یہاں سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا قوت ہے، یعنی کہنے کو وہ ایک جملہ تھا مگر اس کے پیچھے کتنا زمانوں نے فاصلہ طے کیا اور اس کے بعد صدیاں طے کی اور اس کے بعد وہ پروف کر گیا کہ آج وہ کچھ کر لیں پیغام کو نشر ہونے سے نہیں روک پا رہے. مطلب 160 کنٹریز میں تو ہماری ٹرانسمیشن جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہاں پر بے شمار DSNGs کھڑی ہوئی ہے، پورا میڈیا سینٹر ہے جہاں اس وقت کھڑے ہیں قلعہ زینبیہ کی بالکل بیک سائڈ پہ، حرم ابی عبداللہ امام حسین اسلامی بیک سائڈ پہ، اور پیغام نشر ہو رہا ہے، دنیا بھر کی زبانوں میں جا رہا ہے یہ. تو میں چاہوں گا اس کے اوپر پیغام دیں ان لوگوں کو جو ابھی تک متوجہ نہیں ہے. وہ لوگ مگر یہ کہ اہل بیت اور ان تک اس حساب تعلیمات پہنچی نہیں. اگر پہنچے تو وہ کھلے سے ثبوت میں ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، سافٹ کارنر رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کو میسج دیں، ان کے قلوب کو جھنجھوڑا جائے، ان کو جگایا جائے کہ متوجہ ہوں ادھر، ورنہ یہ زندگی ہے 4 دن کی کٹ جائے گی اور چلے جائیں گے. اس مکتب سے اور اس کا جو حسن ہے اور اس کا جو جمال ہے اس کو درک نہ کر سکیں. یہ دیکھیے جیسے ہدایت میڈیا اور جتنے بھی دنیا کے میڈیا ہیں، میڈیا کے اندر بہت پاور اور بہت طاقت ہے. یہ یعنی ایک پروگرام جو ہے لاکھوں اور کروڑوں انسان دیکھتے ہیں. تو یہ نشریات جو ہیں یہ جس طرح دشمن اپنی نشریات کو دنیا تک پہنچاتا ہے، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی نشریات کو، اپنے ہدایت کے اس پیغام کو، اپنے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جس کا امام نے جو ہے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے بابا اور ولایت کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں. تو یہ پیغام جو ہے امام حسین نے جو نکلنے سے پہلے اپنا احتجاج کیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے. اس میں تھوڑا سا اس بات کو قبلہ اور میں چاہوں گا کہ آپ واضح کریں کہ اس میں فردن لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہر انسان مسئول خلق کیا گیا ہے، جواب دہ ہے، ہر ایک کی جواب دہ ہے. ایک اور کالر کو ہم پہلے شامل کرتے ہیں. بہت سگنل یہاں کے بڑے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں کیونکہ یوزر اتنے زیادہ ہیں اور لائنیں شاید کم ہیں. آپ کی کال آتی ہے ناظرین، ہم اس کو اوکے کرتے ہیں مگر وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. خدا آپ کی نیتوں کے حساب سے آپ کو اس کا صلہ دے گا. آپ ٹرائی کرتے رہیں، کاش کہ وہ آواز تھرو ہو اور آپ اپنے امام کو جو ہے وہ آن ایئر سلام کر سکیں. تو اس سلسلے جائزہ رکھتے ہیں. بات ہو رہی تھی مسئولیت کے اوپر. انسان کی مسئولیت ہے، خدا نے انسان کو مسئول خلق کیا، جواب دے، کیونکہ اس نے کتاب میں کہا اپنی کہ ہم نے کسی کو عبث خلق نہیں کیا، بیکار کسی کو پیدا نہیں کیا. تو ہر انسان کی جو اپنے آپ کو مکتب محمد آل محمد سے وابستہ کہتا ہے، اس کی کیا کیا ذمہ داریاں موٹی موٹی جو ہے میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ بیان فرمائیں. پہلے ایک اور کالر کو میں شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی آواز آپ کی بہت کم ہے. آپ مولا کو لائیو سلام کر سکتے ہیں. اس وقت آپ کی آواز تھرو ہو رہی ہے. آپ مولا کو سلام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ آپ کا سوال میرے خیال میں نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ پیچھے ہمارے جو ہے وہ موقعات گزر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ ماتم کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ ہماری کلیئر وائس جو ہے وہ آپ کی ہم تک نہیں آ رہی. آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیا اور یقیناً آپ کو اب عبداللہ امام حسین اروان الفدا کی جانب سے ضرور جواب ملے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی قبلہ، اب ٹائم جو ہے وہ مختصر ہوتا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے ساتھ 5-7 منٹ مزید رہ گئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ان بنیادی ذمہ داریوں کی طرف لوگوں کو، مومنین کو متوجہ کیا جائے. دیکھیے بنیادی ذمہ داریاں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والو، ہمارے لیے باعث سے زینت بننا، باعث سے زینت بننا
کریں، اپنے آپ کو پابند صوم و صلات کریں، اپنے آپ کو یعنی پروفیشنلز تعلیم و علم کے میدان میں آگے لائیں۔ آج کل ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، تو ہمیں جو ہے اس سائنس کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے جوانوں کو یعنی تعلیم و تربیت کے میدان میں آگے ہونا چاہیے، اور تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ دشمن جتنا سائنس میں آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح ہمیں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں آگے ہونا چاہیے، میڈیکل میں آگے ہونا چاہیے۔ اور ہم میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علماء کی سرپرستی میں جو اتحاد ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور جو فتنے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن آپ نے تعزیت پیش کی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس وقت آپ کربلا معلیٰ کی ٹرانسمیشن لائیو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل آخری لمحات میں، اب ہم لائیو کالز نہیں لے پائیں گے، اور جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ناظرین تمام چیزیں، تمام روحانی مناظر، تمام بالکل لائیو آپ جو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کریں اس میں بہت زیادہ محنت جو ہے وہ کوئی فرد واحد کی نہیں ہوتی، پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، اور میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مگر اس کے پیچھے جو اصل کام ہو رہا ہے، جو اتنی محنت کر رہے ہیں ہمارے اسد رضا صاحب، جو ہمارے ٹیکنیکل مینیجر ہیں، جو براڈ کاسٹ انجینئر ہیں، یا آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی شرعی حاجات کے لیے کہ وہ پروردگار کی بارگاہ میں سید الشہداء کے صدقے میں قبول و مقبول ہوں، کیونکہ ان کی محنت کے طفیل آپ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اور حسین باقر بھائی ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں، وہ آج نہیں ہے کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو فیور ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ پروردگار ان کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ قبلہ بالکل آخری لمحات ہیں، میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کیا جائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جیوش المسلمین واساکر الموحدین، واکتب الصحۃ والسلامۃ والعافیۃ من المسافرین والغائبین والحاضرین۔ میں تمام ناظرین ہدایت اور جتنے بھی ناظرین اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے بارگاہ سید الشہداء میں اور بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ السلام میں ان کا سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کو تحت قبہ میں دعاؤں میں یاد کروں گا، اپنے اہل و عیال اور اس ٹیم کے جتنے بھی افراد ہیں ان کو اور ان کے اہل و عیال کو، اور وہ علماء اور وہ فقہا کہ جو اس وقت دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کے طول عمر کے لیے دعا کروں گا کہ خداوند عالم ان کو طول عمر عنایت فرمائے، اور یہ ہدایت کا کام جاری و ساری رہے، اور ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن کربلا معلیٰ سے لائیو، قلعہ زینبیہ آپ ہماری پشت پہ، اور جناب امام حسین علیہ السلام کا حرم آپ نے زیارت کی، آپ نے کالز کی، ہم نے اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یوزر اتنا یہاں پر بزی ہے کہ بہت مشکل